العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور کے اندر، نفسا نفسی کے دور کے اندر ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو تازہ رکھا، ایمان کو اجاگر رکھا، اور تمام تر تعریفوں کی مالک وہی ذات ہے جس نے تمام دنیا کے اور آسمان کے نظام کو بنایا، اور تمام تعریفوں کی مالک اللہ رب العزت کے حبیب کی ذات ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے نظام کو بنایا اور اس کو سجایا۔ اگر حضور علیہ السلام کا دنیا میں نہ آنا ہوتا تو عزیزان گرامی اللہ رب العزت آسمانوں کو بلندیاں عطا نہ کرتے، زمین کو یوں بچھا نہ دیتے، پہاڑوں کو یوں زمین پر جما نہ دیتے، اور ستاروں کو جگمگانا نہ دیتے، چاند کو چاندنی نہ دیتے، سورج کو روشنی نہ دیتے۔ یہ جو آج ہم اللہ رب العزت کے اس نظام کو دیکھ رہے ہیں، خوبصورت نظام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے حبیب علیہ السلام کی وجہ سے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے خوبصورت نظام کو بنا کر بندے کو دنیا کے اندر بھیجا، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے تمام تر مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی، اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ کلام مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان کو اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی کہ انسان کا دنیا میں آنا، جنات کا دنیا میں آنا، جنات کو پیدا کرنا، انسان کو پیدا کرنا، اللہ رب العزت نے فقط اس لیے کیا کہ وہ دنیا میں جائیں اور میری عبادت کریں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بھیج کر انسان کو اختیار دیا کہ یہ معصیت کی زندگی گزارتا ہے یا یہ پھر میری اتباع کرنے سے زندگی گزارتا ہے۔ اگر تو اللہ رب العزت کے بندے جو ہیں اللہ رب العزت کی اتباع کرتے ہیں، اس کے حبیب کی اتباع کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ بندہ دنیا میں مجھ سے راضی ہوگا اور میں دنیا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، آخرت میں بھی وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور میں آخرت میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ یعنی کہ اس بندے کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے جب دنیا کے اندر انسان کو بھیج دیا تو انسان نے اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی نافرمانی میں زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ انسان ویسے تو تمام تر انسانات معصیت کے پتلے ہیں، نسیان کے پتلے ہیں، ہر انسان گناہ کا مرتکب ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام معصومین میں سے، ان سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا۔ یہ بقیہ لوگوں کے لیے ہے کہ یہ تمام تر انسان جو ہیں یہ گناہوں کے مرتکب ہیں۔ اب بندہ گناہ کرتا ہے تو کیا انسان کا ایمان باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ گناہ کرنے سے انسان کا ایمان ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ایک نفس ایمان ہوتا ہے اور ایک نور ایمان ہوتا ہے۔ نفس ایمان انسان کا باقی رہتا ہے، لیکن گناہ کرنے سے انسان کا نور ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے، لیکن نفس ایمان کو باقی رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ اے میرے بندو،
گناہ کر کے پریشان نہ ہوا کرو۔ اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں مسجد میں جانے کے قابل نہیں ہوں، یا شاید میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے سے پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات غفور رحیم ذات ہے۔ کلام مجید کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو اس وقت اے ایمان والو تم توبہ کیا کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہیں کیا کرے، کیا انعام دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، کہ تمہیں ایسے باغات کے اندر، ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے جن کے نیچے نہریں جائیں۔ تو یہ انسان کو گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت خود راستہ بتا رہے ہیں کہ تم کیسے مجھ تک پہنچ سکتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے وہ راستہ بتا دیا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، اور اگر توبہ کرنے کے بعد تمہیں موت آ گئی تو تمہیں جنتیں عطا کروں گا، باغات عطا کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اور وہاں پر بیٹھ کر اللہ کے انعامات سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت انسان کو ہر عمل بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندے تو نے کبھی بھی زندگی کو ایسے گزارنا۔ تو اللہ رب العزت نے بندے کو نافرمانی کرنے کے بعد اس کو فرما برداری کا طریقہ بھی بتا دیا۔ جب بندہ دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، کوئی استاد یا کوئی یونیورسٹی یا کالج یا اسکولوں کے اندر ایسا نظام نہیں ہوتا جس کے اندر استاد پرچہ بھی بتا دے اور اس کا جواب بھی بتائے، سوال بھی بتائے اور جواب بھی بتائے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر انسان کروڑوں بار قربان جائے کہ اپنے بندے کو سوالیہ پرچہ بھی دیا، اس کے بعد اپنے بندے کو جوابات بھی بتائے۔ اب ان کے باوجود بندے کو جوابات کا بھی علم ہے، سوالوں کا بھی علم ہے، اگر اس کے باوجود بندہ 100 میں سے 100 نمبر نہ لے تو پھر انسان کے ایمان کی کمزوری ہے، انسان کے اندر کمزوری نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے جو دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اپنے رب سے لڑنے والے نہ ہوں، من چاہی زندگی نہ گزارے، رب چاہی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اگر ہماری زندگی رب چاہی ہو گئی تو میرے بھائیو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے اندر انسان کو عزتیں ہیں، کامیابیاں ہیں۔ اگر یہ دونوں ناکام ہو گئی، دنیا ہماری کامیاب ہوگی لیکن آخرت رہ گئی تو میرے بھائیو وہ رسوائی ہے۔ انسان دنیا کے اندر جتنا مال پیسہ جائیداد اکٹھا کر لے، دنیا کی عزت تو اس کو حاصل ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جو باقی رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے اس میں تیاری کر لی تو میرے بھائیو اس کی دنیا کی عزت وہاں خود کام کی ہے، وہاں رسوائی ہوگی جہاں پر حضور علیہ السلام جیسی ہستی موجود ہوگی، جہاں پر اللہ رب العزت کے سامنے اس امت کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، جس امت کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو اور تم لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالے گئے۔ اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر تعریف کی، اس امت کو اللہ رب العزت نے تورات اور زبور اور انجیل میں بیان کیا۔ تو میرے بھائیو اگر یہ امتی جو ہے کل قیامت والے دن حضور علیہ السلام کے سامنے رسوا ہو گیا تو پھر میرے بھائیو انسان کہاں کا کامیاب ہے، انسان کس طرح کامیاب ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا، ہم پر کرم کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں راستہ بتایا کہ توبہ کرو، اب بھی وقت ہے، توبہ کرو، توبہ کرنے سے تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر انسان کا کوئی آدمی مجرم بن جائے،
کسی آدمی نے کسی انسان کو نقصان پہنچا دیا تو جس کا نقصان ہوا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی جس نے مجھے نقصان پہنچایا میں نے اس کو سزا دے دی۔ وہ اپنے علاقے کے تھانے کے اندر چلا جاتا ہے، اپنے گاؤں کے نمبردار کے پاس چلا جاتا ہے، جہاں تک اس سے ہو سکے وہاں تک وہ خرچے کرتا ہے۔ بات کیا ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ فلاں آدمی میرا مجرم ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے میری چوری کی ہے، لہذا اس کو میں سزا دے کر دوں۔ لیکن میرے بھائیو، انسان کیا اپنے اعمال کی زندگی کے اندر نہیں دیکھتا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کتنی نافرمانی کرتا ہے، رب کے ساتھ کتنا دھوکہ کرتا ہے، رب کی عبادات اور اس کے حکموں کے اندر کتنی خیانت کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات تو اپنے بندے کو یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے اس کو سزا دینی ہے، بلکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری پکار کو سننے والا ہوں، میں تجھے معاف کرنے والا ہوں، اور بے شک مجھ سے بڑا کوئی غفور رحیم ذات والا بادشاہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آپ بندے کو کس کے در پہ جھکنا چاہیے؟ کس کے سامنے اپنے پیشانی کو رکھنا چاہیے؟ جو حقیقی بادشاہ ہے یا وہ جو صرف فانی ہونے والا بادشاہ ہے، فنا ہونے والا بادشاہ ہے؟ حقیقی بادشاہ کے سامنے جھکنے سے انسان کو فائدہ ہے۔ میرے بھائی، دنیا کی بادشاہ کو انسان سے جھکنے سے انسان کو فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو بندہ، جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، جس کو اللہ رب العزت نے چلنا سکھایا، جس کو کھانا سکھایا، جس کو بولنا سکھایا، جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کے طور طریقے سکھائے، یہ بندہ دنیا کے اندر آ کر اپنے بھائی کے حق کو معاف نہیں کر سکتا، اس کے جرم کو معاف نہیں کر سکتا، لیکن ادھر اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ اپنے بندے کو معاف کرنے پر ملی ہوئی۔ یہ ادھر دنیا کے اندر اپنی بادشاہ چلا رہا ہے، لیکن جو حقیقی بادشاہ ہے وہ تو اپنے بندوں پر اتنا قریب ہے کہ وہ اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہر وقت میرے بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، انسان کے پاس وہ وقت نہیں نکال سکتا کہ وہ اپنے رب کے اس توبہ والے دروازے میں داخل نہ ہو۔ صبح کے وقت جب بندہ اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد انسان کی زندگی دن کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، انسان اپنے کاروبار میں شامل ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس وقت بھی اپنے ملائکہ کے ذریعے اس بندے کی مدد فرما رہے ہیں، حفاظت فرما رہے ہیں۔ رات کو گھر آیا، پورا دن اللہ کے دربار میں حاضری نہیں کی، سجدہ نہیں کیا، رب کا شکر ادا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود جب رات کو گھر آتا ہے دنیا کمانے کے بعد، پھر بھی اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اس کی حفاظت کرو، یہ میرا بندہ ہے۔ جب رات کو یہ سو جاتا ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے کو پکار کر کہہ دیتی ہے کہ ہے کوئی ایسا انسان جو مجھ سے معافی طلب کرے، جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، جو مجھ سے رزق طلب کرے، میں اس کو رزق دوں گا۔ ہے کوئی ایسا انسان جو مجھ سے اولاد طلب کرے، میں اس کو اولاد دوں گا۔ ہے کوئی ایسا انسان جو مجھ سے آخرت میں جہنم سے پناہ چاہتا ہے، میں اس کو جہنم سے پناہ عطا کروں گا۔ جنت چاہتا ہے، میں اس کو جنت عطا کروں گا۔ میرے بھائیو، ایسا بادشاہ دنیا میں نہیں ہے جو اپنے بندے کو پکار کر کہہ رہا ہے آؤ میرے خزانوں کو لوٹ لو۔ میرے خزانے اتنے بے شمار ہیں، بے مثل اور بے مثال ہیں کہ انسان پورے کے پورے اس کو لوٹ لے، لیکن انسان کے اس خزانے کو حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اس سے مانگے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ دنیا داری کی طرف ہماری توجہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے منع نہیں فرمایا، لیکن میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے، حکم دیا ہے کہ اپنے دنیا کے زندگی کے اوقات میں سے میرے لیے وقت نکالو۔ جب تمہیں میرے گھر کی طرف سے بلاوا آ جائے تو اس وقت اپنے کاروبار کو سمیٹ دیا کرو، میرے گھر کے اندر آ کر حاضری دیا کرو، کیونکہ آپ حضرات نے، ان تمام تر دنیا والوں نے اللہ رب العزت کے سامنے عہد کیا تھا کہ ہم دنیا میں تیری
در کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو ہی حقیقی بادشاہ مانتا ہے۔ تو اب میرے بھائیو، انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ میں کس راستے سے چل رہا ہوں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو کسی موقع پر ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ معصیت کرنے پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نافرمانی ہو گئی مجھ سے، گناہ ہو گیا، تعجب میں مبتلا ہوتا۔ تعجب کب ہوتا ہے؟ جب یہ بندہ اس گناہ پر اصرار کرتا ہے، پھر اس بندے کے اوپر تعجب کی بات ہے۔ گناہ کرنے پر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو اچھا سمجھنا، اس گناہ کو بار بار کرنا، اس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تعجب کی بات ہے۔ تو یہ بار بار گناہ پر اصرار کرنا اور بار بار گناہ کو اچھا سمجھنا، تو وہ چھوٹا گناہ بھی کیوں نہ ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو انسان مسلمان کو چاہیے کہ اپنی پوری زندگی، اپنے 24 گھنٹے کے معاملات کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ تو ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا یہ امتی ہے، اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے جس نے اس امت کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ میرے بھائیو، اس امت کے لیے حضور علیہ السلام نے دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، 24 گھنٹے اس امت کی فکر میں لگے رہے، اس امت تک کلمہ پہنچانے میں لگے رہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے زمانے کی۔ اب بعض حضرات گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہے۔ میرے بھائیو، زمانے کا کوئی دوش نہیں، زمانے کے اوپر گالی مت دیا کرو۔ زمانے کی قسم خود اللہ رب العزت کی ذات اٹھا رہی ہے۔ زمانے کو برا بھلا کہنے سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ زمانہ برا نہیں، بلکہ انسان کے اعمال برا۔ انسان نے اپنے اعمال کو خراب کر دیا، جس کی وجہ سے اس کو تمام تر دنیا جو ہے اس کو خراب کر دیا۔ اگر یہ اپنے اعمال کو درست کر دے تو اس کو تمام انسان بھی اچھے لگنے لگ جائیں گے، اور تمام تر دنیا کا نظام بھی اچھا لگنے لگ جائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور حضور علیہ السلام نے اسی بات پر محنت کی۔ آپ بستر پر لیٹ رہے ہیں، اس امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام طائف میں جا رہے ہیں، اس امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام پتھر کھا رہے ہیں، لیکن امت کی فکر ہے، لہو بہہ رہا ہے، امت کی فکر ہے۔ حضور میدان میں کھڑے ہیں، امت کی فکر ہے۔ حضور میدان کے اندر اپنے دندان مبارک شہید کروا رہے ہیں، لیکن امت کی فکر ہے۔ رخسار مبارک پر زخم لگ رہا ہے، لیکن امت کی فکر ہے۔ میرے بھائیوں، پیشانی پر زخم لگا، امت کی فکر ہے۔ حضور کو مکہ سے نکال کر مدینہ ہجرت کر کے جانا پڑا، امت کی فکر ہے۔ حضور کو شیب ابی طالب میں بند ہونا پڑا، 3 سال حضور علیہ السلام شیب ابی طالب میں رہے، کھانا پینا ملنا جلنا ختم کر دیا گیا، لیکن اس کے لیے، اس امت کے لیے، یہ میری امت جو آنے والی ہے، میں ان میں موجود نہیں ہوں گا، لیکن ان کے لیے میں نے کچھ تو کچھ کر کے جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے جو اپنا کام پورا کیا، اپنا حق ادا کیا، اور اس حق کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور یہ والعصر، جب زمانے کی قسم اللہ نے اٹھائی، اس کے بعد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان البتہ سارے کا سارا خسارے میں ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں، لیکن بچے ہوئے کون سے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالصبر اور وتواصوا بالحق، حق پر رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے یہ باتیں قرآن مجید کے اندر بیان کر کے بتائیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، لیکن بچے ہوئے بھی وہی ہیں جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، اور نیک عمل کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے، حق کو ماننے کے بعد حق کی اشاعت بھی کرتے رہے۔
حق کی اشاعت کیسے ہو سکے؟ اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں تو دوسرے کو بھی نیکی کا دعوت دینا، یہ حق کی اشاعت ہے۔ ہم خود نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی نماز کے لیے لے کے آئیں، یہ حق کی اشاعت ہے۔ ہم خود برائی سے بچتے ہیں، دوسروں کو بھی برائی سے بچائیں، یہ حق کی اشاعت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر حق کی اشاعت لازم نہ ہوتی، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ صرف حق ماننے سے انسان کو جنت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ حق مان کر اس کی اشاعت کرنے سے انسان کو جنت حاصل ہوتی ہے۔ اگر حق مان کر جنت حاصل کرنا ہوتی تو حضور علیہ السلام غار ثور میں عبادت کیا کرتے، اپنے حجرے میں عبادت کیا کرتے، غار حرا میں عبادت کیا کرتے۔ کیوں بار بار جا کر ابو جہل اور ابو لہب کے دروازے پر کھٹکھٹایا؟ کیوں جا کر میدانوں کے اندر حضور علیہ السلام نے کلمہ توحید کو بلند کیا؟ کیوں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب ہر وقت تکلیفیں برداشت کرتے لیکن اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرتے، توحید کا اعلان کرتے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے حق مانا تھا، ماننے کے بعد اس کی اشاعت پر زندگی گزاری، اور یہی سبق اپنی امت کو دیا کہ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد حق کو مان لیا، حق کو ماننے کے بعد اس کی اشاعت بھی کرو، اس کو پھیلاؤ، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ تمہارے ذمے ہے، تمہارے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، تم نے آنے والے لوگوں تک اس کام کو پہنچانا ہے۔ جب انسان ایک عمل کر لیے تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان کی صفتیں کیا ہیں؟ التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے کون سے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، میرے بندے کون سے ہیں جو تسبیح بیان کرتے ہیں، میرے بندے کون سے ہیں جو رکوع کرنے والے ہیں، میرے بندے کون سے ہیں جو سجدہ کرنے والے ہیں، میرے بندے کون سے ہیں جو خود بھی نیکی کے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کے کام کی دعوت دیتے ہیں، میرے بندے کون سے ہیں جو خود بھی برائی سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے بندے وہ ہیں والحافظون لحدود اللہ، جو میری حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اور اے میرے حبیب کو بتاؤ جنہوں نے میری حدود کی حفاظت کر لی وبشر المؤمنین، تو ان مومنوں کو خوشخبری دے۔ وہ مومنین خوشخبری والے ہیں۔ کیسی خوشخبری؟ کہ یہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے، حضور علیہ السلام کی شفاعت میں ہوں گے، اللہ رب العزت کی جنت میں ہوں گے، جنت کے باغاتوں کے اندر ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے جن کے اندر نہریں جاری ہیں۔ میرے بھائی دوستو، ہم نے اپنی زندگی کتنی ایسی گزار دی جس کے اندر ہم نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو منانے کے لیے، اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے بندوں کے لیے کتنے موقعوں کو بنایا ہے کہ یہ بندہ گناہوں سے کسی طرح بچ جائے۔ کتنے ایام ایسے بنائے جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعظیم کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کتنی راتیں ایسی بنائی ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت پکار کر اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو میری طرف لوٹ آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ایک دفعہ اس رات میں مجھے پکار لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کتنے مہینے ایسے بنائے ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے دن 30 کے 30 دن تمہارے لیے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، مغفرت کا راستہ ہے، اس کو اوپر چلو، اس سے رحمتیں لوٹ لو، تمہاری آخرت اور دنیا دونوں سمجھ لو۔ اسی طرح یہ ہمارے جو موجودہ مہینہ ہمارے پاس چل رہا ہے شعبان کا مہینہ، اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اتنا بابرکت بنایا کہ انسان کو اس کی تیاری پہلے سے کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جس کے انسان حاصل کر لے تو اس کی دنیا آخرت سے جو ہے کامیاب ہے، اور اگر نہ کر سکا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے اندر خسارہ ہے، وہ نیکی دوبارہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو وقت ایک دفعہ گزر گیا رمضان کا وہ اس کو دوبارہ حاصل نہیں ہو۔ تو اسی طرح
جس طرح اللہ رب العزت نے اس رمضان کو بابرکت والا مہینہ بنایا ہے، تو اپنے بندوں کو بھی کہا کہ اس کے اندر اپنے 24 گھنٹے میں اپنے رب کی رحمتوں کو ڈھونڈو، اپنے رب کی رحمتوں سے فائدہ حاصل کرو۔ تو میرے بھائیو، یہ جو میں نے آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی، ان کا مقصد یہی تھا کہ ہماری زندگی جو گزر گئی اس کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں اور توبہ کریں۔ توبہ کرنے کے بعد اپنے آنے والے دنوں کو اچھا بنا کر اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ، بابرکت والا مہینہ ہمارا وہ فائدہ مند ہو جائے اور ہم اس کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ ہماری ایک ایک گھڑی جو ہے وہ نیکیوں والی ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ نیکیوں کے ساتھ ہو جائے۔ اگر ہم شروع سے تیاری کریں گے تو تب جا کر ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم رمضان المبارک کے ابتدا تک سوچتے رہے کہ رمضان آئے گا، برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم توبہ کر لیں گے، میرے بھائیو دوستو، اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے توبہ کی ہو، رمضان کا چاند نظر آئے تو انسان کی نیکیوں والے بڑے بھاری ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے اندر فائدہ نہیں کہ رمضان کا چاند نظر آیا، ایک تراویح گزر گئی، گزرنے کے بعد اگلے دن کے روزے کے اندر ہم جو ہے اس کے اندر توبہ کر رہے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو جو باقی دن ٹائم گزر گیا اس کے اندر ہمارا وہ وقت کیسے ضائع گیا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنی ضروریات کو نکال کر، اپنی ضروریات کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو سمیٹ کر اپنے میرے بھائیوں اپنے رب کے وقت نکالا کریں، اپنے رب کو راضی کیا کریں۔ اگر وہ ذات راضی ہو گئی تو ہمیں دنیا کے اندر کسی اور ذات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری کیا کر جو ہے ہماری آخرت بنا دے۔ اس ذات کو راضی کرنا ہر بندے کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے گناہوں کے اوپر قابو ڈالنے کی اور ہمیں اپنے آنے والے وقت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔